بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا, کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. بہت 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 مبارک ہو آپ سب کو, ہم سب کو. ہم نے رات میں دیکھ لیا تھا اتنی بڑی خبر, پاکستان گولڈ میڈل جیت گیا فیلڈ اور ٹریک میں, پہلا گولڈ میڈل. اس سے پہلے 40 سال پہلے ہم نے ٹیم ایونٹ جیتا تھا, ہاکی میں گولڈ میڈل جیتا تھا. گولڈ میڈل پاکستان نے پہلی بار جیتا اور ہم عالمی چیمپئن بھی بن گئے, اولمپک چیمپئن بن گئے, اور ہم نے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا. ارشد ندیم نے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا. انشاءاللہ دعا کرنی چاہیے, اس کو امپروو بھی کرے گا, توڑے گا بھی تو کوئی پاکستانی توڑے گا انشاءاللہ. اب بحث ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ ارشد ندیم کس کا, نون لیگ کا, عمران خان کا, شہباز شریف کا, نواز شریف کا, عثمان بزدار کا, رانا مشہود کا, کس کا؟ پاکستان کا بھائی ارشد ندیم, پاکستان کا. اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے نا کہ دریافت کس کی ہے اور ارشد ندیم کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا, کیا ہوا, کس نے نہیں کیا, تو ارشد ندیم نے خود بتایا 2012 میں یوتھ فیسٹیول ہوا تھا. 2012 میں یوتھ فیسٹیول ہوا اور وہ جو یوتھ فیسٹیول تھا اس میں ارشد ندیم سامنے آیا تھا. شہباز شریف کی پنجاب میں حکومت تھی. عمران خان کا اس وقت ایک ہوا تھا, ایک عمران خان ایسی طاقت بن کے سامنے آیا تھا کہ باقی تمام سیاستدان پریشان تھے. شہباز شریف صاحب نے فوری طور پر لاہور میں میٹرو بنائی تھی, یوتھ فیسٹیول وغیرہ کروایا, لیپ ٹاپ بانٹنا شروع کر دیے تاکہ یوتھ جو عمران خان سے کنیکٹ کر چکی ہے وہ کچھ کر سکیں. یہ ہوا تھا, یہ یوتھ فیسٹیول انہوں نے کروایا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کی وجہ سے کروایا, اچھی باتیں ہو گیا, ہمیں ایک ہیرو مل گیا, زبردست, اس کو سیلیبریٹ کریں. تو یہ مجبوری ضرور اس لیے ہوئی تھی کہ ان کو یہ کروانا پڑا تھا. اب ارشد ندیم نے اس کے بعد جو کارنامہ انجام دیا, ایک اور چیز چل رہی ہے کہ 92 میں ورلڈ کپ جیتا تھا تو عمران خان نے جیتا, پاکستان نے جیتا, نواز شریف وزیر اعظم تھا. اب 92.97 ارشد شریف نے ریکارڈ بنایا ہے. اب بھی نون لیگ کی حکومت ہے, شہباز شریف وزیر اعظم ہے, پہلے 92 تھا, اب بھی 92 ہے. زبردست. مسلم لیگ نون کی کیا بات ہے, یہ ہمارے ہاں چل رہا ہے. تو کیا بات ہے مسلم لیگ نون کی. جو ابھی کرکٹ ٹیم نے کارکردگی دکھائی ہے امریکہ میں, امریکہ سے بھی ہار گئے ہم, انڈیا سے ہم جیتا ہوا میچ ہار گئے. تو یہ کارکردگی کیا ہم نے یوگینڈا کی حکومت میں دکھائی تھی؟ یہ کارکردگی کیا ہماری ٹیم نہیں تھی, یہ یوگوسلاویا کی ٹیم تھی بھائی, یہ بھی ہماری ٹیم تھی, کرکٹ کی ٹیم تھی, اور حکومت مسلم لیگ نون کی تھی. یہی شہباز شریف تھے. اگر یہ شہباز شریف جو ہیں وہ خوش بختی کی علامت ہیں ارشد ندیم کے لیے, تو یہ نحوست کی علامت کیسے ہو سکتے ہیں اس ٹیم کے لیے؟ تو یہ بیکار کی باتیں ہیں. اچھا پرفارم کریں گے, کامیابی قدم چومے گی, برا کھیلیں گے, یہی ہوگا. اور کرکٹ ٹیم کے ساتھ تو جو کیا گیا ہے محسن نقوی نے, یعنی ایک بندہ وزیر داخلہ بھی ہے, وزیر برائے انسداد منشیات بھی ہے, پی سی بی کا چیئرمین بھی ہے. کرکٹ ٹیم کو ہم نے بھیج دیا فوجی ٹریننگ پہ. اس کے بعد محسن نقوی کو لوگوں نے کھڑے ہو کر, انگلینڈ میں کھڑے ہو کر منہ پر کہا کہ اب وہاں نہیں بھیجیے گا. کھلاڑیوں کی انجریز کے مسائل ہوئے اور عجیب و غریب سی ہیڈ لائنز بنی تھی. تو بہرحال ہم نے غلطیاں کی تھیں, ان غلطیوں کا نتیجہ ہم نے بھگت لیا. یہاں ارشد ندیم نے محنت کی, وہ اس کی فوٹیج وائرل ہوتی ہے, بانس جیسا ایک جیولن لے کر وہ اپنے گاؤں کے اسکول کے گراؤنڈ میں پریکٹس کر رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمیں یہ عزت دینی تھی, مل گئی, اللہ کا شکر ادا کیجیے. اب آ جائیے جماعت اسلامی نے جو کیا ہے. جماعت اسلامی دھرنا دے کر بیٹھی تھی, وہاں پہ ترانہ چل رہا تھا, یہ ختم نہیں ہوگا دھرنا, وہ لمبا سا, یہ ختم نہیں ہوگا دھرنا, یہ میں دیکھ رہا تھا. اب وہی جماعت اسلامی جو ہے, محسن نقوی پہنچے, عطا تارڑ پہنچے, حافظ حافظ کے نعرے لگ رہے تھے. وہ کہنے لگے یہ آپ کا حافظ نہیں ہے, ہمارا حافظ ہے, یعنی حافظ نعیم الرحمن. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی معاہدہ ہو گیا, دھرنا مؤخر ہو گیا ہے. مؤخر یعنی دوبارہ واپس ہو سکتا ہے اگر معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوگا. یہ باتیں کی گئی ہیں, اور معاہدے میں کیا کیا طے پایا یہ سب بتایا انہوں نے. تو معاہدے کو میں دیکھ رہا تھا, اس کے نکات اور اس کی خبریں دیکھ رہا تھا. جماعت اسلامی نے 10 نکات دیے تھے, ان میں سے کس نقطے پر عمل درآمد ہوا ہے؟ بجلی تو مزید 2 روپے 56 پیسے فی یونٹ مہنگی ہو گئی ہے, تو کس چیز پر عمل درآمد ہوا ہے؟ اس سلسلے میں کمیٹی بنائیں گے, یہ چیز نیچے لائیں گے, اس چیز کو امپروو کریں گے, یہ چیز نیچے لائیں گے, آئی پی پیز کے خاتمے کے لیے کر رہے ہیں, یہ چیز نیچے لائیں گے. جو جماعت اسلامی کر رہی ہے یہی ہم بھی کرنا چاہتے ہیں, یہ بہتر کریں گے, لوگوں کو ریلیف دیں گے. یہ تو وعدے ہیں, یہ وعدے تو یہ لوگ ابھی نہیں, الیکشن میں نہیں, اس سے پہلے سے کر کے آئے تھے. عمران خان کو گرانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ وعدے یہ لوگ تب بھی کر کے آئے تھے. تو یہ تو وعدے ہیں,
کیا ہوا؟ جماعت اسلامی والے جو کہہ رہے تھے دھرنا اس سے آگے جائے گا، دھرنے کا رخ موڑ سکتا ہوں، یہ دھرنا عوامی مسائل پر دھرنا ہے، اس دھرنے کو حکومت کے خاتمے کی تحریک بنا سکتا ہوں، یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا وہاں پر بار بار خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب آپ کے پاس جو لوگ آ رہے تھے، جو ان میں ایکسپرٹ بھی کوئی نہیں تھا، یعنی عطا تارڑ اطلاعات کے وزیر محسن نقوی صاحب، باقی دیگر لوگ جو آپ سے مل کر جا رہے تھے، تو آپ سے ریلیونٹ بندے بھی نہیں مل رہے تھے، اور آپ اپنا دھرنا جو ہے وہ مکا کے بیٹھ گئے، اور اب آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ کریں گے۔ تو یہ جو دھرنا اتنا لمبا تھا، اس میں وہاں پر جمناسٹک کے مقابلے تھے، خواتین کا جلسہ تھا، دیگر جلسے تھے، ایکٹیویٹی تھی، اور یہ مسلسل چل رہا تھا، یہ اتنا اچانک کیسے ختم ہو گیا؟ ابھی تو آپ بتا رہے تھے دھرنے کو یہاں لے جاؤں گا، دھرنے کو وہاں لے جاؤں گا، ہیلی کاپٹر نہیں ملے گا۔ حسینہ واجد کو تو ہیلی کاپٹر مل گیا، ان کو تو ہیلی کاپٹر اور رستہ نہیں ملے گا۔ آپ تو یہ دعوے کر رہے تھے، اب کیا ہوا ہے؟ یعنی کون سا مقصد پورا ہوا اس دھرنے کا؟ اور دھرنے کے 10 مطالبات میں سے کون سا مطالبہ پورا ہوا؟ کیا یقین دہانیوں پہ معاہدہ ہو جاتا ہے؟ ہم کریں گے تو یہ پہلے سے کہہ رہے ہیں، بجلی کی قیمت کم کریں گے، عوام کو ریلیف دیں گے، آئی پی پی سے چھٹکارا حاصل کریں گے، سرکولر ڈیٹ ختم کریں گے، ہم سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ تو یہ تو حکومت پہلے سے کہہ رہی تھی، آپ کے دھرنے کے بغیر بھی کہہ رہی تھی۔ آپ نے کیا کیا ہے اس دھرنے کے نتیجے میں؟ ہمیں سالڈ رزلٹ چاہیے کہ اتنے پیسے فی یونٹ بجلی سستی ہو گئی، 500 یونٹ والوں کے لیے ریلیف مانگ رہے تھے، بتائیے کہاں ہے؟ اور آپ یہ کہہ رہے تھے جو بابو ہیں، یہ تمام لوگ ہیں، 1300 سی سی کی گاڑی پہ آ جائیں، کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ دھرنا عجیب و غریب انداز میں ختم کیا گیا ہے۔ کیا ہے اس کی کہانی؟ کھلے گی، ابھی نہیں لیکن کھلے گی اس کی کہانی۔ اس کے ساتھ ایک اور عجیب چیز ہوئی، اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ کنٹینر لگا دیے گئے، رات گئے، فیض آباد پہ دیگر مقامات پہ کنٹینر لگا دیے گئے ہیں۔ تو جماعت اسلامی والوں کو تو منا کر اٹھا لیا ہے، جماعت والے جو ہیں وہ دھرنا مؤخر کرنے پر راضی۔ تو پھر یہ جو کنٹینر لگائے گئے ہیں، مزید یہ کنٹینر کس لیے لگائے گئے ہیں؟ اسلام آباد میں کچھ ہونے جا رہا ہے کیا؟ اسلام آباد میں کوئی چیز فیل کی جا رہی ہے کیا؟ یہ جو طلبہ نے کہا تھا کیا یہ ابھی آ جائیں گے؟ تو یہ بھی عجیب و غریب کام ہے کہ اسلام آباد میں کنٹینر لگا کر اپنی تیاری کر کے حکومت بیٹھ گئی ہے، کچھ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ کیا ہے یہ ہمارے سامنے بعد میں آئے گا، لیکن اچانک رات گئے، ایسا لگا کوئی کھچڑی پکی ہے اور اسلام آباد میں کسی چیز کی تیاری ہوئی ہے، اس کی تو اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہے، لیکن اسلام آباد تیار ہوا ہے کسی کو روکنے کے لیے۔ یہ تیاری کیوں ہے یہ ابھی ہمیں پتہ چلنا باقی ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی کا بیانیہ دفن ہونے کی بات ہو رہی ہے نا، حامد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھے ہوتے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، 9 مئی کا بیانیہ دفن نہیں ہوا، 9 مئی ابھی باقی ہے۔ 9 مئی پاکستان پہ حملہ ہے، ریاست پاکستان پہ حملہ ہے، پاکستان کی فوج پہ حملہ ہے، تو 9 مئی پر تو فوج معافی نہیں دے گی، کچھ اس طرح کی بات کرتے خواجہ آصف صاحب۔ تو یعنی آپ معافی مانگ بھی لیں گے؟ حامد میر صاحب نے پوچھا، وہ معافی مانگ لیتے ہیں، مشروط غیر مشروط وغیرہ، انہوں نے کہا نہیں معافی ملے گی نہیں۔ تو پہلے تو اس بات پر زور تھا کہ معافی مانگی جائے، اور بہت زور تھا۔ اب جب معافی مانگنے کی خبریں آ رہی ہیں کہ غیر مشروط معافی، یہ بھی چلا رہے ہیں، آپ ہی لوگ چلا رہے ہیں، عمران خان نے کہا کہ میں تو نہیں مانگوں گا، پھر اس کے بعد یہ خبریں بھی چلائی جا رہی ہیں کہ عمران خان معافی بھی مانگے گا، پاٹے خان ہے، یہ پاٹے خان جھک گیا ہے، یہ ختم ہو گیا ہے، اس کی ضد ختم ہو گئی ہے، یہ تو بڑے دعوے کر رہا تھا، انقلاب سو گیا اس کا، یہ تمام باتیں ہو رہی تھیں۔ اب کیا بدلا ہے؟ تو اب خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب تو معافی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عدالتوں میں رہ کر، جیل میں رہ کر، لڑائی کر کے عمران خان اس سسٹم سے باہر آ رہا ہے اور اپنے لیے جگہ بنا رہا ہے۔ یہ آپ لوگ نہیں کر سکے تھے۔ پھر یہ جو آپ کہتے ہیں 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد، تو ان کی بنیاد پہ سزا دیجیے۔ فوجی عدالت میں خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو لے کر جایا جا سکتا ہے، تو فوجی عدالت میں عمران خان کو کس بنیاد پر لے کر جایا جائے گا؟ کیونکہ عمران خان تو 9 مئی کے موقع پر گرفتار تھا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں پلاننگ عمران خان کی تھی، تو اس پلاننگ کے ثبوت دیجیے۔ تو اب تک کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر گزشتہ کچھ دنوں میں لوگ رہا ہوئے ہیں، اہم ترین رہنما رہا ہوئے ہیں، تو پھر اس حکومت کے پاس تیاری کیا ہے؟ عمران خان صاحب کو اس پورے میدان میں شکست دینے کے لیے مواد کیا ہے؟ وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن حکومت کا دعویٰ ہے کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن نہیں ہوا ہے۔ عمران خان کے دور میں بھی اگر 24 لوگوں کو سزا ہو گئی تھی
اور فوجی عدالتوں میں کیسز چلے تھے، تو اب بھی فوجی عدالتوں میں کیسز چلیں گے، چل سکتے ہیں، اور عمران خان کو بھی وہاں پر مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ حکومت کی تیاری، حکومت کا دعویٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت جن شواہد کی اور عدالتوں میں معاملات ثابت کرنے کی بات کر رہی تھی، وہ بات حکومت کی صرف اور صرف ایک بڑھک تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔